ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا لانگ ٹرم گول نہیں ہے. کیا اس چیز پہ ٹرمپ سٹینڈ لے پائیں گے؟ کیونکہ اگر ڈائریکٹ وار میں آتے ہیں ان کو کانگریس کی اپروول چاہیے. وہاں پہ بھی ایک ایشو ہے. ان کا تو کچھ پتا نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بغیر کانگریس نہیں لے گا. وہ تو اسٹائل ہی نہیں. اس نے وہ بھی کر دینا. وہ کر لینا. ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ابھی ڈسیڈنٹ وائسز آئے ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں, ریپبلکن پارٹی سے نہیں آئے کوئی. ابھی میں لسٹ بھی دیکھ رہا جنہوں نے ریزولوشن بھی پیش کیے ہیں, دوسرے سینیٹرز بھی ہیں, برنی سینڈرز صاحب وہ خیر وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, باقی کانگریس مین بھی ہے, وہ نہیں. اس کی اپنا بیس سے کرٹیسزم آ رہی ہے. سو وہ لیگل ایشو نہیں ہے اس کے لیے. بٹ آئی تھنک دیٹ اگر وہ کہے گا نیتن یاہو کہ جی ہی اسمیلنگ وکٹری, آپ فکر نہ کریں, میرے ساتھ جوائن کریں, رجیم چینج بھی ہو جائے گا اور ہم ان کو اوور تھرو کر دیں گے. اور وہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے, وہ شاہ کا بیٹا بھی ایک پٹھو, موساد نے اپنا, وہ بھی باپ بھی اس کا پٹھو تھا سی آئی اے کا, اور یہ موساد کا ہے. اس میں تو خواجہ آصف صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ آئی تھنک بڑا بالکل خونی قسم کا ٹویٹ ہے, اور اپروپریٹ ٹویٹ تھا. لیکن آئی تھنک میں ہمیشہ کہتا ہوں پیپل میٹر, اور فیصلے لوگ کرتے ہیں. ملک کی پالیسی بھی, ٹرمپ کی ایک پرسنالٹی ہے, نیتن یاہو کی ایک پرسنالٹی ہے, مودی کی ایک پرسنالٹی تھی, اسی طرح خامنئی, آیت اللہ خامنئی کی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے. یو ہیو بین لکی انف ٹو میٹ ہم. I met him in 1986 when General Zia invited him as president. اس کو میں ایڈیٹر مسلم تھا جیسے آپ جرنلسٹ ہیں, اور ابھی ریسنٹلی بھی جب پیلسٹائن کانفرنس کے لیے ہم گئے تھے. اب وہ 86 ایئر اولڈ 35-36 سال سے پاور میں, ریلیجسلی موٹیویٹڈ, وہ کوئی ڈیل کریں گے کہ ہی وڈ رادر گو ڈاؤن فائٹنگ چاہے ملک بھی ڈوب جائے؟ وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا ان کو کہ یار تم لوگ دھوکے میں آ رہے ہو, امریکہ کا اعتبار نہیں کر سکتے. اس کے انسٹنکٹ نہیں تھے ان کو, نہیں گیو اس اے چانس. وہ خیر اوباما سے ہوگی جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, JCPOA جو کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو کہتے ہیں, اس کے 2015-16 کی بات کر رہا ہوں میں, انڈر اوباما 2015 میں. جی حسن روحانی, جواز ظریف تھے, تو کیری تھا ادھر. تو اس وقت بھی اس کو ڈاؤٹ تھا ان کا, پھر بھی امریکہ ول ناٹ کیپ اٹس ورڈ. ہی واز رائٹ. ٹرمپ آیا, اس نے فارغ کر دی ڈیل. حالانکہ وہ ڈیل کتنی زبردست ڈیل تھی, سارا کچھ کاٹ کے پکڑا دیا تھا ان کو. انریچمنٹ ختم, جو 60% ہوئی تھی وہ بھی 3.6 پہ آ جانی تھی. 15 سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, سب کچھ تھا ختم. اینڈ گیو اپ دا نیوکلیر پروگرام. اس سے اچھی ڈیل تو یہ امریکہ نے وہ غلطی کی, وہ تو بعد میں پھر ایرانیوں نے پروگرام ہم نے نیا شروع کیا نا. ورنہ وہ جو فتویٰ تھا 2003 کا آیت اللہ خامنئی کا کہ یہ حرام ہے اور یہ ایک ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے, انسانیت کا دشمن ہے, تو وہ قائم تھے اس پہ. سو یہ امریکہ کی اپنی غلطی کی وجہ سے, وہ بھی نیتن یاہو نے کروایا. اس نے کہا دیکھا جی ایران یہ کر رہا ہے. اور اس ایک فیس سیونگ اگریمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ واٹ از اے فیس سیونگ ڈیل؟ فیس سیونگ اگریمنٹ میرے خیال میں یہ جو عربز اور چائنیز اور رشینز پلان کر رہے ہیں نا, یہ پاسبل ہے کہ ایران کہے گا کہ انریچمنٹ جو ہم نے کرنی ہے وہ انریچمنٹ کین بی ڈن ان اے تھرڈ کنٹری. وہ UAE اور سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری ہے رجیم چینج نہیں ہوگا, اٹ اسٹیز, بٹ یو ہیو اے ویکنڈ ایران, مطلب جنگ میں ویکنڈ ایران. اور اس میں وہ اب وہ جو گارنٹیز مانگتی تھے حزب اللہ اور حماس کے, وہ شاید نہیں مانگے گے, کیونکہ ادھر بھی رجیم چینج ہو چکا ہے, لبنان وغیرہ میں بھی, اور ادھر ڈیل کریں. جو اصل مقصد ہے اس ساری گیم کا, وہ یہ بھی چاہتا ہے نا کہ ریجنل ہیجمنی آف اسرائیل. اس وقت مالک صاحب آپ دیکھیں کہ ویسٹ کی تو ہیجمنی ختم ہو رہی ہے, ملٹی پولر آرڈر بن رہا ہے, تو جو اس کا سب سے بڑا پٹھو ہے, ایک پاپٹ ہے, اسرائیل تو نہیں کہ ان ایکسٹینشن ہے, وہ اپنی ریجنل ہیجمنی مڈل ایسٹ میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, اور ایران کو وہ رکاوٹ دیکھتا ہے اس کے لیے. تو اور ساتھ ساتھ فلسطینی ایشو کا صفایا. واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان اگر ایران میں ایک ڈیسٹیبلٹی ہو جاتا ہے, سارا ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے چیزیں, بیکاز رجیم چینج تو آئی تھنک صحیح گھبراتے ہیں. میں وہ دیکھ رہا تھا جب عراق کے اندر انہوں نے رجیم چینج کا ڈرامہ کیا, پہلے القاعدہ بنی, پھر القاعدہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی عراق میں, پھر وہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی سیریا میں, پھر اوور آل ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی. القاعدہ از الفائدہ فار امریکہ. القاعدہ, ہاں, لیکن اٹ واز اے میس نا, اب اس کو اٹیک ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. دیکھیں نا, دو چیزیں ہمارے لیے سب سے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے انڈر اسرائیلی آسپسز, دیٹ مینز اسرائیل کا بارڈر از تافتان, and Indo-Israel axis is there. So it's a direct security threat to Pakistan, number one. دوسرا, regime change plus destabilization.
کیونکہ بالکنائزیشن کی بات بھی ہو رہی ہے نا. لیکن اس کا ایک اور چیز ہے, ضروری تو نہیں کہ آپ کی مرضی کی کہ پپٹ رجیم بن جائے, اگر یہ رجیم گرتی ہے ان کے جو خیال ہے اور ہاکش اور ایکسٹریمسٹ آ جائیں, وہاں بھی وار لارڈز بن جائیں, ایگزیکٹلی انہی کے اندر سے اور ایکسٹریمسٹ آ جائیں. لیکن جو ان کا پلان ہے, میں پلان کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا, جو بڑا مسلمان ملک ہے اس کو توڑو. انڈونیشیا ایسٹ تیمور نکال دیا, سوڈان سب سے بڑا مسلمان ملک تھا افریقہ کا, ادھر سے ساؤتھ سوڈان نکال دیا. ایران کا بھی وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو بالکنائز کرو, کرد کا علیحدہ کرو, آواز ایک وہ جو صوبہ ہے خوزستان عرب سپیکنگ ہے, ادھر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. سو یو نو ایتھنک فالٹ لائنز. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بی ایل اے کو میموری وغیرہ کا جو اسرائیل لابی نے شروع کر دیا. یہ بتائیں کہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک بات چل رہی تھی اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ جی ایران کی کاونگ آؤٹ کیوں نہیں ہو سکتی, کردستان کا ایریا بڑا بنا دو, سیریا کو دے دو. یہ اس حد تک ہو سکتی ہے, از اٹ پاسبل ٹوڈے؟ بٹ کسی ان کے ذہن میں تو ہے نا, فارمولا تو ہے نا ایک. 20-25 سال میں تو جتنا کچھ کیا الٹا ہی پڑا, وہ تو الٹا پڑا. ویسے بھی امریکہ نے جتنی بھی لینڈ وارز لڑی ہیں اس خطے میں, مار پڑی ہے ان کو. یو اسٹارٹ ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, افغانستان, عراق. میں کل سن رہا تھا, ویزلے کلارک بھی تھے, دوسرے ان کے فارمر آرمی چیف تھے, کافی سینٹکام کمانڈرز وغیرہ کو ڈفرنٹ چینلز پہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر رجیم چینج کرنی ہے تو وہ وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہو سکتی. امپاسبل ہے, بالکل صحیح. تو بوٹس آن گراؤنڈ افورڈ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ لانا. آپ ایران کی آبادی دیکھیں نا, 10 کروڑ ہے. یہ عراق تو نہیں ہے, اس سے 4 گنا بڑا ہے. 100 ملین پیپل آلموسٹ. سو اٹس ناٹ. اور اس میں جو ان کے لیئرز ہیں, ریولیوشنری گارڈز, آرمی, بسیج, پیراملٹری ہے, وہ تو بڑی خون ریزی ایسی ہوگی, وہ تو عرب اس لیے ڈرے ہوئے ہیں. یہ بھی تھا, لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, ہمارے دماغ میں یہ بھی تھا کہ ایران بڑا ملٹریلی اسٹرانگ ہوگا, اس نے اتنے بکھیڑے چھیڑے ہوئے ہیں, حزب اللہ بنائی ہوئی ہے, حماس بنائی ہوئی ہے, ادھر ہوتی بنائے ہوئے ہیں, ادھر عراق کے اندر بنی صدر, وہ ساری ٹولیاں. سڈنلی ایران نکلتا ہے 3000 میزائلوں کے ساتھ اور لڑنے چلا گیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. تو تھنگز ڈونٹ میچ, دا ریٹرک ڈزنٹ میچ دا اسٹاک پرائز. اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیسن. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. جب آپ پنگے لیتے ہیں آپ کمزور ہوتے ہیں. جب ہم نے افغان پالیسی غلط بنائی, ہم نے پنگے لیے, ہم کامیاب نہیں ہوئے. جب ہم نے افغان پالیسی اب چینج کی ہے, ہم نے پنگے لینے بند کی, وی بیٹ دا ہیل آؤٹ آف دا انڈینس. انہوں نے پنگے لیے اس میں, اور قاسم سلیمانی نے کہا کہ 4 عرب کیپٹلز میری جیب میں ہیں, وہ عراق کا بھی, حزب اللہ کا بھی, دوسرا بھی ہوتیز کا بھی. تو وہ ایرانیوں نے بھی اوور ایکسٹینڈ کیا. لیکن مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ جب ان کا فارن منسٹر آیا 3 مہینے پہلے, عباس ارغچی, میری اس سے ڈنر پہ ملاقات ہوئی ایرانی ایمبیسی. میں نے کہا ایکسلنسی آئی ایم ویری ورڈ. ہمارا ایک امیج تھا ایران کا کہ آپ کی سیکورٹی از فل پروف. میں نے کہا یہ تو اسماعیل ہانیہ کو آپ کے گھر جا کے مارا ہے اس باری جو سارے مارے ہیں بندے. اور اب دیکھو دے ور سٹنگ ڈکس, وہ اپنے بستر میں سوئے ہوئے تھے, اور ریپلیسمنٹس کو بھی ٹھوکی گئے, اور اس کی بھی ریپلیسمنٹس. ان کی جو انٹیلیجنس اتنی اچھی ہے, دیٹ مینز یور پیپل ہیو بین باٹ آف, یا موساد نے انفلٹریٹ کی, جو بھی ہوا ہے. میں نہیں وہ کہتا چاہے مجاہدین خلق ہوں یا ڈسیڈنٹ ہوں, دیٹ مینز ان کی ڈیپ پینیٹریشن ہو گئی ہے کہ آپ کا سسٹم از کمپرومائزڈ. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ علی شمخانی جو ہے چیف نیگوٹی, نہیں, جب آپ نے ان سے کہا کہ اتنی چیزیں کہتا نہیں ہم اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, یہ ہوا. پھر میں نے اس کو ایگزامپل دیا, میں کہ محسن فخری زادے who was the AQ Khan of the nuclear program, he was killed by AI. وہ مشین گن آپریٹر وہاں سے کی, اور اس کی آئرس دیکھی تھی آنکھ کی, اس کو بیوی ساتھ بیٹھی, اس کو نہیں مارا, اسٹریٹ مارا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی اتنی پینیٹریشن ہوگی. میں کہا وی آر ویری کنسرنڈ کہ آپ کی سیکورٹی کا کیا حال ہے. سو یہ اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا انہوں نے اوور ریچ کیا, ایکسٹینڈ کیا. اینڈ جو سیریا کا پنگا تھا نا, اس میں کمپرومائز بڑا ہوا. سیریا میں ہر قسم کے لوگ آئے, جہادی بھی, بشارت بھی فارغ ہو گیا, اس میں حزب اللہ کو بھیجا, حزب اللہ کمپرومائز ہوگی, وہ پیجرز جب سارے تھوڑا سا انہوں نے بھی اوور ریچ کیا. میں ولی ناصر کو سن رہا تھا, میں اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. آپ یاد ہے ریچرڈ ہالبرگ کے ساتھ بھی تھے, بالکل تھے. والد صاحب جو ہے سید حسین نصر صاحب بگیسٹ, اینڈ ہی از اے سیریس اتھارٹی آن مڈل ایسٹ اور ایرانین ڈسینٹ کے, امریکن ہے. انہوں نے کل بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اور ایرانینز کسی امریکن بیس کو ہٹ کرتے ہیں اس ریجن میں, 19 بیسز ان کی ہیں, کہیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی ایک ایکس پینٹاگون سیکورٹی ایکسپرٹ ہو واز ورکنگ ان پینٹاگون, خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری بیسس پہ وہ سیکورٹی تو نہیں ہے جو آئرن ڈوم کی ہے, تو ان کا ہائپرسونک یا سپرسونک میزائل ٹھک سکتا ہے. تو ولی نصر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی میزائلز کچھ ہمیں کم نظر آ رہے ہیں,
کچھ انہوں نے اسٹاک پائل بچائی ہو کہ اگر امریکن ڈائریکٹلی انوالو ہو تو کسی بیس پہ ٹھوکیں، تو اگر 12-20 فوجی مارے گئے وہاں پہ امریکن تو ٹرمپ کے لیے بڑی پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ولی نصر از سمبڈی جو ایرانین مائنڈ سیٹ کو بھی زبردست سمجھتا ہے اور امریکن بھی سمجھتا ہے وہاں پہ ہے. کیا ایران سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے انٹینسیفائی نہیں کیا؟ کل میرے پروگرام میں جنرل زاہد تھے، انہوں نے کہا جی ان کو تو چاہیے تھا ایک میسو ہٹ کرتے اسرائیل پہ اور یہاں سے معاملے کو وہاں لے جاتے، بیکاز یہ لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے. بڑا ایک لاسٹ ہررا کہہ لیں چاہے وہ ہوتا تو شاید باتیں بن جاتی. بٹ وین یو کپل دیٹ ود ولی ناصر اینڈ آل، ڈو یو تھنک دیٹ دا ایرانین رجیم کی ملٹری اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی ہے؟ پولیٹیکل تو آئسولیٹ ہوئے تھے. یہ ان کا یہ ہوا کہ آئی تھنک دا فرسٹ ڈے دے ور ریلی ان اسٹیٹ آف شاک. جو پہلے دن جو ڈیسیمیٹ کیا انہوں نے ملٹری لیڈ، پورا ملٹری ہائی کمانڈ، پورے سائنٹیفک انٹیلیجنس چیفس اینڈ ایون دا نیگوشیٹرز، وہ ایک حلے میں انہوں نے صفایا. ایون دا ٹاپ 8 ٹو خامنہ صاحب، ہاں علی شمخانی جو نیگوشیٹ کرتا اینڈ ماڈریٹ کرتا تھا اپنے آپ کو، اسلامک ریولوشن گارڈ چیف تھا، پاکستان آیا بھی تھا بائی دا وے. تو وہ سارے صاف، اس سے آئی تھنک دے ٹک سم 48 hours ٹو ریکور فرام دیٹ. اس سے سارا ان کی اسٹریٹجی کل دیم ود 1000 cuts. ویسے تو ایران کے پاس آپشنز ہیں، اسٹریٹس آف ہارموز اس وقت کر سکتے ہیں. یس دے کین ڈو دیٹ ایز اے ڈیسپریٹ موو. اگر امریکنز آتے ہیں تو وہاں پہ 2 ان کے کیریئرز آ گئے، ہاں کارل ونسٹن اور فورڈ اور ایک برٹش بھی آ گیا، نمٹس آ گیا، دوسرا پہلے ہی تھا. 6000 بندہ اس پہ، 60 ایئر کرافٹ موسٹ ماڈرن ہیں، اوپر سے ان کے یہ بھی آ گئے. ہرمٹس بھی لیٹ نہیں ہو گیا. نہیں مائننگ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن کریٹ ہیوک. اگر وہ ڈی مائننگ ٹیکس اے ہیل آف اے لانگ ٹائم اسپیشلی ان دا ہائی سیز. اگر وہ کرنا چاہیں دیٹ از دا آپشن. وہ اس میں تو ڈیمیج عرب کنٹریز بھی ہوں گی نا. نیتن یاہو نے کہا جب خامنہ صاحب کی بات ہوئی اسیسینیشن کی، تو اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ معاملے کو ایسکلیٹ نہیں کرے گا، معاملے کو ختم کر دے گا، ڈی ایسکلیٹ کر دے گا. بس پریزیڈنٹ تب تک یہی تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روکا ہوا ہے. اگر اسرائیلیز مینج ٹو اسیسنیٹ فار ایگزامپل آیت اللہ خامنہ، آپ کے خیال میں کیا ایران ایک ٹیبل پہ آنے پہ جواز بن جائے گا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں، ان کا سسٹم بنا ہوا ہے. خامنہ کا بلو بہت بڑا ہوگا لیکن اٹ ول ناٹ بی irreparable بلو. پالیسی چینج نہیں ہوگی. پالیسی چینج نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل. پالیسی چینج نہیں ہوگی. وہ جو بیسک جو گروپ ہے وچ از رولنگ، وہ دے ول بی ڈومیننٹ.